ایان ہاسٹل میں رہ کر شہر میں پڑھائی کرتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کی ماں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے گھر میں رہ کر پڑھائی کرے۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہوتے ہی وہ گھر آیا ہوا تھا۔ کھانے پینے کے بعد وہ اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ رات کے قریب 2 بجے اچانک ہی سارے گھر کی لائٹیں گل ہو جاتی ہیں۔ بھینکر گرمی سے ایان اتنا پریشان ہو جاتا ہے جیسے مانو کسی نے اسے آگ کی بھٹی میں جھونک دیا ہو۔ گرمی کی تپش سے بوکھلایا وہ اپنے گھر میں ہی ادھر ادھر ٹہلنے لگتا ہے۔ یہ گرمی اس پر اس قدر حاوی تھی کہ اسے اپنے ہی گھر کی 4 دیواری کھنڈہر نظر آنے لگی۔ تبھی اچانک ایک بے حد ہی سرد ہوا کا جھونکا اس کے جسم کو پار کر گیا۔ اس احساس نے مانو اسے جہنم میں جنت کا احساس کرا دیا تھا۔ وہ اپنے قدموں کو روک نہ پایا اور دھیرے دھیرے اسی طرف بڑھنے لگا۔ کچھ ہی قدموں کا فاصلہ طے کر وہ اپنی مرحوم دادی کے کمرے کے دروازے تک جا پہنچا۔ ہو نہ ہو مگر اس کمرے کی دہلیز کسی عجیب سی سرد گھیرے میں تھی۔ آخر کیا تھا اندر؟ اسی خیال نے اسے کمرے کے اندر داخل ہونے کی ہمت دی، لیکن دروازے پر لٹکا موٹا سا تالا اس کی اس خواہش کو نامکمل قرار دے رہا تھا۔ ایک بار کے لیے اس کے ذہن میں اس تالے کو توڑنے کا خیال بھی آیا، لیکن اس پر بندھے اس لال سرخ کپڑے کو دیکھ ایان کے ہاتھوں میں مانو لکوا سا مار گیا۔ ضرور یہ سب کوئی جادو ٹونا تھا، لیکن ایان کا شہری دماغ اسے سمجھنے کو راضی نہیں تھا۔ خیر وہ رات کٹ گئی اور اگلی صبح ایان نے اپنی ماں سے رات کے واقعے کا ذکر کیا اور پوچھا، ماں کیا میں اس کمرے کے اندر جا سکتا ہوں؟ ایان کا یہ سوال مانو ماں کے سینے کو ریت کر گزر گیا۔ اپنے چہرے پر خوف اور زبان پر لڑکھڑاتے لفظوں کا ہجوم لیے اس کی ماں اسے اس حرکت سے فاصلہ رکھنے کا مشورہ دیتی ہے اور کہتی ہے، بیٹا چاہے کچھ بھی ہو جائے تجھے میری قسم تو اس دروازے کی دہلیز کو کبھی نہیں لانگنا، چاہے آدھی رات میں ہی تجھے وہاں کیوں نہ بلاؤں۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس وقت ایان کا کچھ بھی پوچھنا مناسب نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ ماں کی بات پر راضی ہو جاتا ہے اور یہ بات وہیں آئی گئی ہو جاتی ہے۔ اس واقعے کو اب قریب 22 دن بیت چکے تھے۔ ایان کے دماغ نے بھی اس رات کی تصویروں کو کافی حد تک دھندلا کر دیا تھا، لیکن پھر ایک روز رات قریب 2 بجے کے آس پاس ایان کی نیند اچانک ہی کسی آواز کی وجہ سے ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ وہ اٹھا اور پانی لینے کچن کی طرف بڑھنے لگا۔ بیچ راستے اس نے محسوس کیا جیسے اس نے ابھی ابھی اپنی ماں کو دیکھا۔ ماں آپ اب تک جاگ رہے ہو؟ ماں! جب ایان کے سوالوں کے بدلے میں کوئی جواب نہیں ملا تو وہ خود بخود اپنی ماں کا پیچھا کرنے لگا۔ کالک سے سنے اس اندھیرے کے بیچ صرف رات کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی، اس کی ماں کی نہیں۔ اس کی وہ بے چینی، اندھیرے کا وہ چپتا سناٹا اور وہی عجیب و غریب سرد ہوائیں اسے 22 دن پرانی اسی رات کا احساس کرا رہی تھی۔ تبھی اسے پھر سے اپنی ماں دکھی، لیکن اس بار وہ ایک کمرے کے دروازے کو پار کر اندر گھس گئی۔ جب ایان اس کمرے کے دروازے کے قریب پہنچا تو اسے اس بات کا علم ہوا کہ یہ کمرہ تو دادی کا ہے اور اس کے پیر وہیں تھم گئے۔ جب کمرے میں اس نے جھانک کر دیکھا تو اس کی ماں ایک بڑے سے آئینے میں دیکھ اپنے بال بنا رہی تھی اور اس کا عکس ایک ٹک ایان کی طرف نظریں گڑائے کھڑا تھا۔ اچانک وہ بولی، اندر آ جاؤ بیٹا، ماں کے پاس آؤ، دیکھو پاپا بھی بلا رہے ہیں۔ یہ سن کر ایان چونکتے ہوئے بولا، ماں، پاپا، آپ سب یہاں کیا کر رہے ہو؟ رکو میں بھی آتا ہوں۔ یہ بولتے ہوئے کمرے کے اندر کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک اسے اس کی دادی کی آواز سنائی دی، آ جاؤ بیٹا، ہم سب کے سب یہیں ہیں۔ اچانک ہی ایان کے پیر تھم گئے۔ 4 سال پہلے مر چکی اس کی دادی اس کے سامنے صحیح سلامت کھڑی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟
نامعلوم یہ کمرہ اپنے اندر اور کیا کیا راز چھپائے تھا۔ کمرے کی دہلیز سے کچھ ہی دوری پر کھڑا ایان اب صحیح معنی میں موت کے بالکل قریب تھا۔ اس کے اور اس کمرے کی حیوانیت میں محض ایک دروازے کا فاصلہ تھا۔ تبھی اچانک اس کی ماں کی وہ کالی پرچھائی نے اپنی گردن پوری الٹی موڑ لی، اور اب ایان کے سامنے وہ منظر تھا جس کا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چشمدید گواہ بن گیا۔ اس پرچھائی کی آنکھوں کی جگہ صرف اندھیرا تھا، پتلیاں پھٹ کر باہر جھول رہی تھیں، ناک چہرے سے غائب تھی اور گردن آدھی سے زیادہ کٹی تھی۔ جلی ہوئی چمڑی سے رستے خون کی بدبو ایان کے جسم کو کپا رہی تھی اور بار بار اپنی کرکش بھری اس خوفناک آواز میں ایان کو کمرے کے اندر بلا رہی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کے پیر جم گئے ہوں۔ وہ چاہتے ہوئے بھی کمرے سے دور نہیں بھاگ پا رہا تھا۔ اب اس کے پاس ایک ہی راستہ تھا، موت کا راستہ۔ ابھی وہ اپنے ہی خوف میں غرق تھا کہ اچانک اس پرچھائی کے ہاتھ میں ایان کو اپنے پاپا دکھائی دیے۔ وہ درد سے کرا رہے تھے کیونکہ وہ پرچھائی اپنے بڑے بڑے ناخون پاپا کے سینے میں اتار رہی تھی۔ نامعلوم یہ رات کہاں جا رہی تھی، کون سی دنیا سے روبرو کرا رہی تھی۔ خوف کا ذرہ ذرہ ایان کے جسم کو سکھا رہا تھا، مگر اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں پتا کے جسم سے نکلتا خون ایان کے پیروں میں پھیل گیا، لیکن باوجود اس کے رات کے آخری چھوڑ تک اس نے اپنی ہمت باندھے رکھی، اور اچانک ہی اگلی صبح کی روشنی اس کے دروازے سے ٹکرائی۔ ایان کی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دروازہ بند ہو گیا اور اس پر وہ لال سرخ کپڑا پھر جا لپٹا۔ رات کے اس واقعے نے اب تک ایان کی ہمت کو توڑ کر رکھ دیا۔ جب اگلی صبح اس نے اپنی ماں کو صحیح سلامت اپنی قریب دیکھا تو وہ ان سے جا لپٹا اور ایک ایک واقعہ انہیں تفصیل سے سنانے لگا۔ ماں نے سب کچھ سنا اور پھر اسے اس دروازے کے پیچھے کی حقیقت سے روبرو کرایا۔ اس نے بتایا کہ یہ کمرہ اس کی دادی کا ہے۔ اس کی دادی 4 سال پہلے تک وہیں رہا کرتی تھی۔ ان کی موت کے بعد اسے بند کر دیا گیا تھا کیونکہ اسی کمرے میں وہ کالی ودیا کا پاٹھ کر بھوت پریتوں اور چڑیل ڈائنوں کو خوش کیا کرتی تھی۔ اپنے انتم وقت میں انہیں معلوم تھا کہ ان کے جانے کے بعد یہ پوجا پاٹھ بند ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ بری آتمائیں باہر آ جائیں گی۔ اس لیے انہوں نے اس کمرے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ لیکن جب ایک رات تم اٹھ کر اس کمرے کے قریب گئے تو ان آتماؤں کو ان کا نیا شکار مل گیا، جسے پانے کے لیے وہ کل رات کسی بھی حد تک گزر گئی۔ لیکن ایان کی ہمت نے ان کے منصوبوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا اور ایک بار پھر ان بری شکتیوں کو اسی دروازے کے پیچھے قید رہنا پڑا۔